بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو بھول جانے کا سجدہ ہے، یعنی اگر نماز میں آپ کو کسی حوالے سے شک ہو رہا ہے کہ جیسے یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے کم رکعات پڑھی ہیں، یا یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ رکعات تو نہیں پڑھ لیں، یا یہ شک ہوتا ہے کہ فلاں رکعت میں نے پوری نہیں کی، تو سجدہ سہو ان تمام شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اور نماز کو مکمل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ہم نے نماز میں گڑبڑ کر دی ہے، اور اکثر اوقات ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نماز کی کس رکعت پر تھے، تو جب ایسا ہو تب سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو شک پڑے کہ آپ سے کوئی رکعت رہ گئی ہے تو آپ پہ سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ جناب عطا بن یسار تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور معلوم نہ رہے کہ کتنی نماز پڑھی ہے، 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت پڑھے اور 2 سجدے کرے جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہو، سلام سے پہلے۔ اگر اس کی یہ رکعت 5ویں ہوئی تو ان سجدوں کے ساتھ مل کر جفت ہو جائے گی، اور اگر 4تھی ہی ہوئی تو یہ سجدے شیطان کی رسوائی کا باعث ہوں گے۔ اب آتے ہیں سجدہ سہو کے طریقے کی طرف۔ نماز میں ہی سجدہ سہو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قاعدہ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے، پہلا قاعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا، اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، اور بھول کر 2 رکعات کے بعد تیسری رکعت بغیر تشہد پڑھنے لگتے ہیں، اور آپ کو نماز پڑھنے کے دوران ہی اس غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعات کے بعد تشہد نہیں پڑھی اور ایسے ہی کھڑا ہو گیا ہوں، تو آخری رکعت کے بعد جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو اس تشہد کو پورا پڑھنے کے بعد، یعنی اتحیات، درود شریف اور جو بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں کرنا، بلکہ نماز کے سلام سے پہلے سجدہ سہو کے 2 سجدے کرنے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہی اللہ اکبر کہنا ہے اور پہلا سجدہ کرنا ہے سجدہ سہو کا، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر واپس اپنی جگہ پر آ جانا ہے، اور پھر ایسے ہی سہو کا دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر یہ دونوں سجدے کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہے سجدہ سہو کا پہلا طریقہ۔ اگر آپ کو اپنی غلطی کا اندازہ نماز کے دوران ہی ہو جائے تو نماز میں ہی سہو کے سجدے کرنے ہیں۔ ایسے ہی اگر 3 رکعت نماز ہے اور اس میں آپ 2 رکعت کے بعد تشہد کہنا بھول گئے تو تیسری رکعت کے بعد تشہد پڑھ کر سلام نہیں پھیر لینا، بلکہ سجدہ سہو کرنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اگر غلطی سے 2 رکعات پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت پڑھ لیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ یعنی اگر آپ کو نماز پڑھنے کے دوران اندازہ نہ ہو کہ آپ نے رکعتوں میں غلطی کر دی ہے
اور نماز پوری ختم کر لینے کے بعد آپ کو یاد آئے کہ آپ نے تو زیادہ رکعتیں پڑھ لی ہیں تو فوراً سجدہ سہو کریں۔ اب اس کے لیے آپ کو تشہد وغیرہ نہیں پڑھنی، بس آپ کو بیٹھ کر اللہ اکبر کہنا ہے اور پہلا سجدہ کرنا ہے، اور پھر سے اٹھ کر اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر سلام پھیر لینا ہے۔ یوں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر غلطی سے رکعات بھول جائیں یا کم ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالیدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہ کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، اس نے صحیح کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ اب مثال کے طور پر 4 رکعات کی نماز ہے، لیکن آپ بھول کر 2 رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ہمارا دھیان بالکل نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں نماز پڑھنے کے بعد اگر یاد آ جائے کہ مجھ سے 2 رکعات مس ہو گئی ہیں تو پہلے وہ 2 رکعات پڑھنی ہیں آپ نے جو مس ہو گئی تھیں، پھر وہ 2 رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور پھر 2 سجدے سہو کے کرنے ہیں جیسے پہلے کیے تھے، اور پھر سلام پھیر لینا ہے۔ ایسے آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ذوالیدین کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کی رکعتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھول کر صرف 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، اس نے صحیح کہا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت اور پڑھائیں اور پھر 2 سجدے کیے۔ سعد نے بیان کیا ہے کہ عروہ بن زبیر کو میں نے دیکھا کہ آپ مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور باتیں بھی کیں، پھر باقی 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔